حمزہ جسے اس بات کا اندازہ بھی نہیں کہ اس کے گھر کو تباہ کرنے والا انسان کوئی اور نہیں بلکہ اس کی اپنی بیوی علیزہ ہے۔ ڈرامے کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ علیزہ جو کہ آخرکار اپنے انتقام کو پہنچ چکی ہے، وہیں پر دوسری طرف ارمین اور سکندر کا پوری طرح راز فاش کرنے کے لیے ہو چکی ہے تیار۔ علیزہ جو کہ پلان کرتی ہے ارمین نے، جس نے حمزہ کے گودام میں عامر کے ذریعے آگ لگوائی تھی، علیزہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ارمین اور سکندر دونوں پر الزام لگوا دیتی ہے۔ ارمین جسے اس بات کا اندازہ تک نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، اچانک سے پولیس کو دیکھتی ہے۔ ارمین وہیں پر پریشان ہو جاتی ہے۔ پولیس آتی ہے اور ارمین کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے۔ سکندر اس بات پر بھڑکتا ہے اور کہتا ہے کہ پولیس کی اتنی ہمت کیسی کہ وہ میری ماں کو اٹھا کر گئے۔ سکندر حمزہ کے ساتھ جاتا ہے پولیس اسٹیشن اور وہاں پر جا کر انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ارمین کو دھوکہ دھڑی اور فراڈ کی وجہ سے اریسٹ کیا گیا ہے۔ ارمین جو NGO چلا رہی تھی، اس میں بے تحاشا فراڈ کیا تھا، جس کی وجہ سے ارمین کو اریسٹ کیا گیا اور ارمین کو اب چھوڑا بھی نہیں جائے گا۔ ساری رات کے لیے اسے جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ جاتا ہے حمزہ اور جا کر کہتا ہے اپنے والد فرید کو کہ کس طرح سے اس کی ماں کو اریسٹ کیا گیا اور کیا وجہ بنی۔ فرید یہ سب کچھ سننے کے بعد بھڑکتا ہے اور کہتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو کیسے کہہ سکتے ہو کہ تمہاری ماں ساری رات کے لیے جیل میں رہے گی؟ اگر یہ بات ہماری برادری میں پتہ چل گئی یا یہ افواہ میڈیا میں پھیل گئی تو تم جانتے ہو نا کہ ہماری عزت کی دھجیاں اڑ جائیں گی۔ فرید، حمزہ اور سکندر گھر واپس جاتے ہیں۔ سکندر جو کہ اپنے والد فرید پر برسنے لگتا ہے اور کہتا ہے کوئی نہ کوئی انسان ایسا ہے جو ہم سے دشمنی نکالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، مان لیا، سمجھ لیا، یہ جو کچھ بھی ہوا ہے میری وجہ سے ہوا تھا، لیکن اب یہ ہمارے پیچھے ہاتھ دھو کر کون پڑا ہوا ہے؟ وہیں پر پھر سے آ جاتی ہے پولیس۔ سکندر دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے۔ آتی ہے نمرہ اور آ کر کہتی ہے کہ آپ لوگوں نے جو کچھ بھی کیا ہے اسی کا نتیجہ آپ لوگ بھگت رہے ہیں۔ آپ لوگوں نے کیا کیا؟ جس طرح سے فصل آپ لوگوں نے بوئی تھی اس کو کاٹ رہے ہیں۔ آپ لوگ اپنی زندگی میں کیا حاصل کر رہے ہیں؟ وہی سب کچھ جو آپ لوگوں نے اپنی زندگی کو دیا تھا۔ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ یہ بات میڈیا تک نہیں پہنچی؟ تو یہ دیکھیں، نیوز اور میڈیا تک خبر پہنچ چکی ہے۔ سب کو معلوم ہو چکا ہے کہ کس طرح سے ہماری ماں نے فراڈ کیا۔ وہیں پر پولیس بھی فرید کو بتا دیتی ہے کہ حمزہ کے گودام میں آگ لگوانے والا شخص پکڑا جا چکا ہے۔ فرید یہ سننے کے بعد پریشان ہوتا ہے اور پوچھتا ہے کہ وہ کہاں پر ہے؟ کیا آپ یہی بتانے کے لیے یہاں پر آئے تھے؟ انسپکٹر جو کہ کہتا ہے فرید کو کہ نہیں، ہم آپ کو یہ بتانے کے لیے آئے تھے کہ جس لوکیشن پر پکڑا گیا ہے وہ لوکیشن کسی اور کی نہیں بلکہ سکندر صاحب کی ہے۔ سکندر صاحب کے فارم ہاؤس کی لوکیشن آ رہی ہے، وہ وہیں پر چھپا ہوا تھا۔ سکندر یہ بات سننے کے بعد چونک جاتا ہے۔ سکندر جس کا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، وہ اس بات پر پریشان ہو جاتا ہے کہ میں نے ایسا کوئی کام کیا ہی نہیں تو میرا نام یہاں پر کیوں آ رہا ہے۔ وہیں پر علیزہ ان سب کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے اور سوچتی ہے کہ ایک تیر سے دو شکار ہو گئے۔ یہ سب کچھ کیا ارمین نے تھا، لیکن اس معاملے میں سکندر بھی پھنس گیا۔ وہیں پر حمزہ کے پاس جاتی ہے علیزہ اور جا کر اپنی طرف سے معافی مانگنے کی کوشش کرتی ہے۔ کہتی ہے مجھے ایک بات بتائیے، اگر آپ کو معلوم ہو کہ میں نے آپ کو دھوکہ دیا ہے یا آپ سے جھوٹ بولا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ جو کہ علیزہ کو یقین دہانی کرواتا ہے کہ اسے بے انتہا بھروسہ ہے اس پر۔ علیزہ اس بات پر شرمندہ ہو کر رہ جاتی ہے کہ وہ حمزہ کو کس طرح سے بتائے کہ اب تک جو کچھ بھی کر رہی تھی وہ اپنی بہن اور اپنی ماں کا بدلہ لے رہی تھی، وہ بھی اس کے گھر والوں سے۔ تو کیا ہوگا جب حمزہ کو پتہ چلے گا؟ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل مہرا۔